ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. معزز دینی و ایمانی بھائیو، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہن، انسان کے اس دنیاوی زندگی میں 4 دشمن ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد اور گمراہ کرنے میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. ان 4 دشمنوں میں سے پہلا دشمن انسان کا خود کا نفس ہے، انسان کی خواہشات، انسان کا من. اس کی پیروی کر کے انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. دوسرا دشمن شیطان، ابلیس. یہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں. تیسرا دشمن مال اور دولت، مال اور دنیا. اس کے پیچھے پڑ کے بھی انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اور چوتھا دشمن بری سنگت، بری صحبت، جس کی وجہ سے انسان بھلائی کرتے ہوئے بھی، اچھے کام کرتے ہوئے بھی اپنی ذہنیت خراب کر کے اپنی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ و برباد کر لیتا ہے. میرے بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القصص کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ایک مالدار ترین، بہت سارے مالدار لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا انہی مالداروں میں سے ایک مالدار شخص، اس کا قصہ بطور عبرت، بطور نصیحت بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مال یہ انسان کا کس طرح سے دشمن ہو جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو برباد کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اس سے قبل کی اس واقعے کو میں قرآن کی روشنی میں جو سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے لے کر 83 کے درمیان بیان ہوا ہے، اس کو بیان کروں، ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں اور ان آیات سے ملنے والا سبق، ہمارے لیے نصیحت، ہمارے لیے پاٹھ کیا ہے وہ بیان کروں. قرآن مجید نے، ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے مال کے تعلق سے جو کانسیپٹ، جو تصور، جو موقف اور جو نظریہ دیا ہے وہ بیان کر دوں. ہمارا اسلام، ہمارا دین اور ہماری شریعت مال کے تعلق سے 3 نظریوں کو بیان کرتی ہے. مال کے تعلق سے 3 کانسیپٹ اور 3 تصور اور 3 موقف ہمیں دیتی ہے. پہلا موقف، پہلا نظریہ، مال مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مالدار سے اللہ راضی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ مال کسی کو مل گیا ہے، کوئی مالدار بن گیا ہے، کوئی پیسے والا بن گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مالدار سے راضی ہے، مالدار سے خوش ہے، مالدار سے محبت کرتا ہے اور مالدار کا احترام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے اور غریب ذلیل و خوار ہے. یہ میرے بھائیوں قرآن کا، ہماری شریعت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مالدار سے اللہ راضی ہے اور غریب سے اللہ ناخوش ہے یا غریب پر اللہ کا غضب اتر رہا ہے. تو اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے.
سورہ توبہ آیت نمبر 51 کھولیے آپ. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مال کے تعلق سے، مالدار کے تعلق سے یہ نظریہ دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے اللہ کے رسول، اے پیارے حبیب، جن کو ہم نے مال دیا ہے، مال و اولاد سے نوازا ہے، ان کی مال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ لگے، آپ ان کو دیکھ کر تعجب نہ کریں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ مال دے کر دنیا میں ہی انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور مال ہی ان کی جان ان کی حلق سے نکال لے، مال ہی کو برباد کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے. تو مالدار بننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے اور اللہ مالدار سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ آل عمران کے اندر 196 کے اندر بیان فرمایا لا تغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ دھوکے میں نہ آئیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں. بس تھوڑا سا کچھ وقت کے لیے ہم ان کو دیا ہے اور بہت جلدی ختم ہونے والا ہے. پھر آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مالداروں کو للچائی ہوئی آنکھوں سے مت دیکھیں. ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آپ للچائی ہوئی آنکھوں سے مت دیکھے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ بس دنیا کی چند دنوں کی زیب و زینت ہے جو ختم ہونے والی ہے. لنفتنہم فیہ، ہم ان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، آزما رہے ہیں اس مال کے ذریعہ. ورزق ربک خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہترین چیز ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے رسول، ان کے مال کو آپ للچائی ہوئی نظر سے مت رکھیں، آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، آپ غم نہ کریں کہ ان کے پاس بہت مال ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مومنوں کے لیے بڑا ہی اچھا بنا لیں. میرے بھائیو، پہلا کانسیپٹ جو اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اللہ ان کو ہی دے رہا ہے، ان کو ہی نواز رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا ہے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا مال ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی، اللہ کے مالدار سے محبت کرنے کی، خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسرا کانسیپٹ جو مال کے تعلق سے ہمارے اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مال عذاب ہے، دولت عذاب ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے. کب؟ جب مال بددین انسان کے پاس، جب مال گنہگار انسان کے پاس، جب مال بدعمل اور بے عمل انسان کے پاس ہو، جب مال فاسق و فاجر انسان کے پاس ہو، جب مال ظالم انسان کے پاس ہو، وہ مال عذاب ہے، عذاب. وہ مال، وہ دولت فتنہ ہے، عذاب ہے وہ دولت. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 35، 36، 37 اٹھا کے دیکھیے. اللہ نے کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. کہا کافروں نے، ظالموں نے، گنہگاروں نے، ہم بہت مال والے ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم عذاب میں ڈالے نہیں جائیں گے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے، مال کے دروازے تنگ کر لیتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. فرمایا، کیا فرمایا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ. تمہارے مال تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتے، تم مال کے ذریعہ اللہ کے چہتے نہیں بن سکتے. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہمارا قریبی کون ہے، ہمارا چہیتا کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور جو ایمان لائے، عمل ثانی کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے جو کچھ انہوں نے کیا. اور قیامت کے دن بہت ہی عالیشان محلوں میں، بلڈنگوں میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، وہ امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ مال عذاب ہے، مال دولت فتنہ ہے جب مال غلط ہاتھوں میں ہے، غلط شخص کے پاس ملتا ہے.
ظالم اور گنہگار کے پاس چلے جائے تو بھائی سورہ مومنون اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر بیان کیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، ہے گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس کو دے کر ہم نے ان کی مدد کی ہے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، ہم یہ مال کے ذریعہ انہیں بھلائی دنیا میں ہی دینا چاہتے ہیں اور اس بات کا انہیں اندازہ نہیں ہے، دنیا میں ہی گل چھرے اڑا لو، دنیا میں ہی موج مستی کر لو اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، کافر لوگ کہیں گے ہم نے اے اللہ تو نے ہمیں مال دیا تھا، ہم نے بہت بھلے کام کیے تھے، اچھے کام بھی کیے تھے، مال کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، لوگوں کی مدد کی تھی۔ اللہ کیا کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جو کچھ نیک عمل کیا، جو کچھ مال خل کیا، اللہ نے دنیا میں ہی تمہیں اچھی زندگی دے دی، تم نے بہت موج مستی کر لی، تمہیں وہاں تکلیف نہیں آئی، اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تم ظالم تھے، تم گنہگار تھے، تم بددین تھے، بدعمل تھے، اب تم قیامت کے دن یہ جہنم کا ذلت والا عذاب چکو۔ بہت بڑا بنتے تھے، نیک عمل کر کے، اچھا کام کر کے، لوگوں کی مدد کر کے بہت دکھاوا کرتے تھے، اب اس ذلت والے عذاب کا مزہ چکو، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو دوسرا کانسیپٹ کیا ہے میرے بھائیو؟ مال جب غلط ہاتھوں میں گنہگار بددین اور بے ایمان انسان کے پاس ہو تو مال اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسرا موقف اور نقطہ نظر، تصور اور کانسیپٹ مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ مال بہت بڑی دولت ہے، مال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ وہ مال ہے، یہ کون سا مال ہے؟ یہ وہ مال ہے جو نیک انسان کے ہاتھ میں، دیندار انسان کے پاس ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، نیک انسان کے پاس جو مال ہو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اس سے اللہ کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، سب سے بہترین مال وہ ہوتا ہے جو نیک انسان کے پاس ہوتا ہے، جو دیندار انسان کے پاس ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے اور لوگوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مال کے تعلق سے ہماری شریعت کا یہ موقف، یہ نظریہ جو ہماری شریعت نے بیان کیا ہے اور مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ مال کس طرح سے انسان کا دشمن بنتا ہے اور انسان کو ہلاک و برباد کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے مالداروں میں سے ایک مالدار ترین انسان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ قصص اٹھائیے، آپ دیکھیے آیت نمبر 73 سے لے کر 82 تک اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے واقعے کی زبان میں اس مالدار کا انجام کیا ہوا، مال کی وجہ سے مال نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ تم بھی سبق سیکھ لو، تم بھی نصیحت لے لو کہ مال اس طرح سے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تھا ایک موسیٰ کے خاندان میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور برادری میں سے تھا۔ موسیٰ کی قوم اور برادری بنو اسرائیل سب لوگ ایمان لے کر آ گئے، سب ایمان، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں۔ فبغى علیہ، بنو اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ کے خاندان قوم قبیلے میں سے تھا، سارے کے سارے ایمان لے کر آئے، یہ ایمان لے کر نہیں آیا، بغاوت پر اتر گیا، بغاوت پر اتر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ کے خلاف فرعون سے مل گیا، فرعون سے جا کر مل گیا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، ظالم حاکم، اس سے جا کر مل گیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے۔ تو جو اس کے قوم اور خاندان کے تھے، موسیٰ کے اور قارون کے، جو سمجھدار انسان تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ قارون کو ہم نے کیا دیا تھا، کیا عطا کیا تھا، فرمایا ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قارون کو اللہ نے سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، جواہرات کے خزانے، مال و دولت کے خزانے اس قدر عطا کیے تھے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں۔ قرآن کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کی جو دولت تھی، اس کا جو مال تھا، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر جو خزانے تھے، خزانے بہت سارے تھے، جو خزانے تھے ان خزانوں کے تالوں کی چابیاں، ان خزانوں میں تالے لگے ہوئے تھے،
ان تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور لوگ مشکل سے اٹھا پاتے، وہ نہیں اٹھا پاتے تھے، ان کے بس کی باہر بات نہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے بڑے بڑے جانور مشکل سے ان خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی چابیاں ہوں گی اور کتنے لوگ اور چابیوں کو اٹھا کر ان تالوں کو کھولا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے خزانوں کی مثال اور اس کی شرح اور تفسیر بیان کی ہے کہ بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے طاقتور انسان بھی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ کہا جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس کے خاندان اور برادری میں سے موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا اے موسیٰ اے ہارون لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا سبق، پہلی نصیحت، مال آنے کے بعد یہ انسان کے اندر یہ سب سے بڑی خرابی آتی ہے کہ اترانے لگتا ہے۔ مال آنے کے بعد اس کے اندر غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور اترانے کے مظاہر کیا ہوتے ہیں؟ پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، اور بات کرنے کا انداز بھی اس کا بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے، ساری چیزیں اس کی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کر، دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، مال کمانا مت چھوڑ، مال کما، مال کمانے سے منع نہیں ہے۔ ولا تنس نصیبک ولا تبغی فساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلا، مال کی وجہ سے ظلم مت کر لوگوں پر۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے دیا ہے جس طرح تجھے دے کر اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، لوگوں پر احسان کر، لوگوں پر احسان کر، خرچ کر، لوگوں کو دے، لوگوں کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فساد مت پھیلا، فسادی مت بن، لوگوں پر خرچ کر۔ ہوتا کیا ہے بھائی، ہوتا کیا، مال ملنے کے بعد دیکھیے مال کے تعلق سے ایک نظریہ اور بھی ہے، مال کتنا بھی آ جائے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ جس کے پاس کتنا بھی مال ہو، کوئی کتنا بھی امیر بن جائے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا مال آ جائے، تب بھی انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں، اور آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزوں کی محبت ہمیشہ اس کے اندر جوان رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک عمر کی محبت، اور ایک مال کی محبت، مجھے اور مل جائے، ایک بنگلہ، دو بنگلے، ایک گاڑی، دو گاڑیاں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ، بڑھتا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر 2 سونے کے پہاڑ بھی مل جائیں، 2 سونے کے پہاڑ بھی انسان کو تیسری کی تمنا اڑ رہا تو تیسرا بھی مل جائے۔ تو مال کی محبت کتنا بھی آ جائے انسان کے دل سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کما، مال کما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں پر خرچ کر، لوگوں کو عطا کر۔ اب انسان مال آنے کے بعد، ہماری نصیحت کیا ہے؟ مال آنے کے بعد انسان کو جو مال کا حق ہے اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے، مال کا جو حق ہے اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ مال کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، مال کے اندر اللہ کا بھی حق ہے، مال کے اندر بندوں کا بھی حق ہے۔ تمہارے غریب، فقیر، بیوائیں، محتاج، بیمار جو بھی ہیں، اگر آپ کے مال سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کے خاندان کا آدمی بھوکا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، مال وہ آپ کے لیے عذاب بن رہا ہے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے پھر بندوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا، کہا قارون نے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کیوں نصیحت کر رہے ہو مجھے؟ میرا مال میری مرضی، تمہیں نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جو چاہے کروں، میرا مال ہے، میری مرضی۔ کیا کہا؟ یہ مال جو مجھے حاصل ہوا ہے یہ میری محنت سے، میرے کام کرنے سے، میری جدوجہد سے، میری صلاحیت سے، میری پلاننگ سے اور میری سوچ سے، میری منصوبہ بندی سے حاصل ہوا ہے، میرا مال ہے، جو کچھ چاہے کروں، تمہیں مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ الذی، کیا جانتا نہیں ہے قارون، کہ قارون کو پتا نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اکثر منہ جمعا، کہ اسے پتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی قومیں کی قومیں آئی ہیں، قومیں کی قومیں دنیا میں گزری ہیں، اور ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال و ساز و سامان تھا، بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ نے ان کو ایسا کیا ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے نصیحت کی، اور دیکھیے اس سے نصیحت کیا ہے کہ بھائی مال ملنے کے بعد انسان کو اپنے منعم حقیقی کو نہیں بولنا چاہیے، یعنی جو مال دینے والی ذات ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے۔
ہمیشہ نسبت کرنی چاہیے یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. لیکن آدمی تو سوچ جاتے ہیں سارا کریڈٹ میں نے محنت کی ہے, میں نے کمایا ہے, میری مشقت ہے, راتوں جاگا ہوں, بچپن سے لگا ہوں, میں نے پلاننگ کی ہے, جب جا کر ملا ہے. انسان ہمیشہ یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ نے مجھے نوازا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. مال ملنے کے بعد انسان کبھی بھی کریڈٹ اور صحرا اپنی صلاحیت کو اپنے پیرنٹ کو نہ دے, کیونکہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کام کرنے کے لائق بنانے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے دماغ دیا ہے. کتنے بیچارے مجنون اور پاگل گھوم رہے ہیں, مجنون اور پاگل جو نہ اٹھ سکتے ہیں, اور محلے والے بچے تھوکتے ہیں, جن کو پریشان کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, ان پر پتھر پھینکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتے, جسم نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے عقل, اللہ نے علم دیا ہے, اللہ نے پڑھنے کے لائق بنایا ہے, اللہ نے اس قابل بنایا ہے. اب کیا ہوا, مال بہت تھا اس کے پاس. مال ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شوق آتا ہے کہ میں مال کی نمائش کروں, دکھاؤں لوگوں کو کہ میرے پاس کتنا مال ہے, کتنی دولت ہے, اور میری حیثیت کیا ہے, میرا وقار کیا ہے. تو قارون کو بھی یہ شوق کر گیا کہ اپنی نمائش, اپنی حیثیت دکھاتا ہے لوگوں کو. فخرج علی قومہ فی زینہ, لے کر نکلا اپنے نوکروں کو, چاکروں کو, اور اچھے کپڑے پہن کر. خوشی والے دن, عید والے دن ان کے یہاں خوشی کا دن ہوتا تھا, تو سارا مال اس نے گاڑیوں پر لدا کر موچر چاکر کو لے کر روڈ پر نکل آیا. فخرج علی قومہ فی زینہ, دکھانے کے لیے, نمائش کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے. اب بیچارے جو غریب تھے, جن کے پاس علم نہیں تھا, جن کے پاس ایمان نہیں تھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے دیکھ کر کہا, اشش کرنے لگے, دیکھ کر بالکل تعجب میں پڑ گئے اور اشش کرنے لگ گئے. یا ویلتا, کہ ہائے ماشاء اللہ, کیا بولتے ہیں, ہائے اس کے پاس کتنا ہے, تعجب کر لے, کتنا مال ہے اس کے پاس, اتنی دولت ہے. یا ویلتا, کاش ہمیں بھی قارون جتنی دولت مل جاتی, ہمیں بھی قارون جتنا مال مل جاتا. انہ لحظ عظیم, کتنا قسمت کا دھنی انسان ہے, اللہ نے کتنا دیا ہے, کتنی دولت دی ہے, بہت بڑی اچھی قسمت لے کر آیا ہے دنیا کے اندر. تو وقال الذین اوتوا العلم, تو جانکار بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, ان کو اللہ نے علم دیا تھا, جو ایمان لے کر آئے تھے, انہوں نے جب یہ بات سنی اور دیکھا کہ اس طرح سے لوگ اس کی نمائش کو دیکھ کر تمنا کر رہے ہیں, آرزو کر رہے ہیں اور قارون کو اچھا سمجھ رہے ہیں, انہوں نے کہا ویلکم, تم پر افسوس ہو, تمہارا ستیہ ناش ہو. تو اس طرح سے قارون کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, سمجھو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایمان والے کے لیے بہت بہتر ہے, جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کیا اس کے لیے بہت بہتر ہے, اور تمہیں اس چیز کا ابھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے بھائیو, مال ملنے کے بعد اگر نمائش کا شوق پڑ رہا ہے نا, دکھاوے گا, سمجھ لیجیے مال عذاب بن رہا ہے. دیکھ لیجیے آج 2 پیسے کیا آ گئے, پھر انسان کے شادیوں کا مزاج بدل جاتا ہے. 15 لاکھ 20 لاکھ ابھی شادیاں گزری ہے, ٹینٹ پر خرچے ہوتے ہیں, استغفر اللہ من ذلک, اور 15 لاکھ تو کھانے میں خرچ کیے ہیں. مانگ توڑے بیچارے گھر پر مانگنے کے لیے ترس رہے ہیں, اور صرف دکھاوے کے لیے, ان کے پاس ان کو دینے کے لیے, جو قرضہ لیا ہے ان کو دینے کے لیے پیسے نہیں نکل رہے ہیں, صرف نمائش کے لیے, اپنی حیثیت دکھانے کے لیے. اس طرح سے انسان فضول خرچی کر رہا ہے, استغفر اللہ من ذلک. اور سمجھدار انسان بھی جب کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں, وہ بھی کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے, دل دکھتا ہے. بھائی آپ کو یہ سب چرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ لائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں؟ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مال آپ کے لیے عذاب بن رہا ہے, مال آپ کے لیے فتنہ بن رہا ہے, کیونکہ آپ نمائش میں اتر کر آ گئے. جو مال انسان کو نمائش اور دکھاوے پر اور چرچے پر اور ریاکاری کو مار دے, سمجھ لیجیے مال اب اس سے چھیننے والا ہے اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ قارون بھی اس طرح سے نمائش کے شوق میں مبتلا ہو گیا تھا. کیا ہوا قارون کا, کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فخسفنا به وبداره الارض, قارون نے نمائش کے لیے بنایا تھا ایک گھر, عالیشان محل بنایا تھا, بہت عالیشان, بہت عالیشان, اس میں گھسنے ہی والا تھا. اس میں گھسا اور اللہ نے اس کو اس کے گھر کے سمیت ہی زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين, کوئی بچانے نہیں آیا, نہ اس کے حواری مواری, نہ اس کے رشتہ دار, نہ نوکر چاکر, کوئی مدد کرنے نہیں آیا. سب دیکھتے رہ گئے, یہ قارون اس میں مر رہا ہے, اس میں دھس رہا ہے, کوئی بچانے والا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے آج کے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ نمائش کرتے تھے, آج کچھ نہیں ہے, قرضے میں چلے گئے اور دیوالیاں نکل گیا تجارت کا, کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. جن کے سامنے انسان نمائش کرتا تھا, دکھاوا کرتا تھا, سب الگ ہو گئے, سب. اللہ نے قرآن میں بیان کیا وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی کام نہیں آیا, سب نے ہاتھ جھاڑ لیے کہ قارون اب ہم تیرا کچھ بھی. ایسے ہی دنیا میں ہوتا ہے, ایسے جب تک رہتے ہیں نا انسان کے پاس جو پیسوں کو عزت دیتے ہیں, پیسوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, تھوڑا انسان کو ضرورت کیا پڑی, سب ہاتھ دکھا دیتے ہیں, اپنے سگے بھائی منہ موڑ لیتے ہیں. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے, اب اس سے اس کا فون اٹھانا, یہ اپنے یہ پیسے مانگے, اب یہ پریشان کرے گا, سب ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں. اسی طرح قارون کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. پھر جب وہ اس کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا قارون کو, لوگوں نے کیا کہا, جو کل تک تعجب کر رہے تھے, آرزو تمنا کر رہے تھے, کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا, کتنا قسمت کا دھنی ہے. کہا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے ہمارے اوپر, اگر اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو آج ہم بھی اس طرح قارون جس طرح دسایا گیا ہے ویسے ہم بھی دسا دیے جاتے. میرے بھائیو, یہ قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر بیان کیا. بہت ساری عبرتیں, بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے, اور بہت سارا عبرت کا سامان ہے. ایک عبرت کا سامان جیسا کہ میں نے کہا, اور سن لیجیے, مال جس کو ملا ہے, مال کو خرچ کرے. مال کو اگر روکے رکھ لیا, مال کو خزانوں میں ڈال کر رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مال ملنے کے بعد اس کو روک کر رکھتے ہیں, خزانہ بنا کر رکھتے ہیں, گھروں میں رکھتے ہیں, تجوریاں بھر کر رکھتے ہیں, لیکن یتیموں پر, بیواؤں پر, غریبوں پر, فقیروں پر, بے بسوں پر, لاچاروں پر, مقروضوں پر خرچ نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے اس مال سے برکت اٹھائی جاتی ہے, اس مال میں برکت نہیں رہتی. پھر وہ مال ہوتا ہے انسان کے پاس, لیکن وہ مال پھر بہت ساری مصیبتیں لاتا ہے, بلائیں لاتا ہے, تکلیفیں لاتا ہے, بیماریاں لاتا ہے, انسان کی اولاد میں, انسان کے اخلاق میں, انسان کے گھر میں, انسان کے خاندانی مسائل میں. پھر انسان ایک وقت کے بعد جب ساری مصیبتوں میں پھر جاتا ہے, ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر کیا تمنا کرتا ہے, یہ مال مجھ سے لے لو, ان مصیبتوں سے, ان جنجالوں سے مجھے نکال دو. لیکن انسان نے کیا ایسا ہے مال کے ساتھ. میرے بھائیو, مال ملنے کے بعد مال میں برکت اسی وقت باقی رہتی ہے جب انسان غریبوں پر اور بیواؤں پر, مجبوروں پر خرچ کرے. خرچ کرنے کے لیے دیکھیے انسان کے پاس فضول خرچی کی جگہ ہے. دیکھیے آج ہمارے ہاں ٹرینڈ چلا ہے, ابھی نیو ایئر آ رہا ہے, ہیپی نیو ایئر میں خرچ, اور ٹرینڈ چلا ہے ہیپی نیو ایئر میں خرچ کر رہے ہیں, اور ٹرینڈ چلا ہے کیا بولتے ہیں منگنیوں میں خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ٹرینڈ چلا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ٹرینڈ چلے ہیں, ایسے فالتو کے خرافات اور رسم و رواج, ان میں انسان فضول خرچی کر رہا ہے, فضول خرچی کر رہا ہے. اللہ کی پناہ وہ بیوقوف ہے وہ مالدار پیسے والا جو پیسے کو 50,000 کے برانڈیڈ جوتوں میں لگا رہا ہے, 50,000 کے برانڈیڈ جوتے لگا رہا ہے, لیکن کسی کی مدد کے لیے پیسہ نہیں نکلتا ہے. میرے بھائیو, قارون کا واقعہ ہمیں بڑی ہی عبرتیں دے رہا ہے, نصیحتیں دے رہا ہے. مال ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے, فتنہ بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس مال کے فتنے اور عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور اس مثبت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ مال ملنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مال ملنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اس کے بندوں کا حقوق ادا کرنے والا بنائے, اللہ کے حق کو ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مال کی نمائش کرنے سے بچائے, مال کا دکھاوا کرنے سے بچائے. اللہ تکبر سے, غنا سے, غرور سے, گھمنڈ سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.